اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سامعین کو حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت زید بن حارثہ پیغمبر علیہ السلام کے وہ واحد خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سورہ احزاب کے اندر لیا ہے۔ اس شرف اور فضیلت میں کوئی دوسرا صحابی ان کا شریک نہیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بھولے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ایک ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ بے حد عزیز تھے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح یہ غلام بنے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ زید بن حارثہ تقریباً 8 سال کے تھے کہ ان کی والدہ انہیں ساتھ لے کر اپنے آبائی خاندان میں گئی۔ راستے میں ان لوگوں پر بنو قین نے لوٹ مار کے لیے حملہ کیا، اور وہ زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ غلام بنا کر لے گئے۔ عکاظ کی منڈی میں حکیم بن حزام کے ہاتھ 400 درہم میں فروخت کر دیا۔ حکیم بن حزام نے انہیں اپنی پھپھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفے کے طور پر پیش کیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی، اور اپنے غلام زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کر دیا۔ اب ظاہر ہے والدین کو تلاش تھی زید بن حارثہ کی، تو زید بن حارثہ کی والدہ ان کی جدائی میں آنسو بہاتی رہتی۔ انہیں یہ بھی پتہ نہ تھا کہ زید زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ زید کے باپ نے ان کی ہر طرف تلاش جاری رکھی۔ حج کے دنوں میں زید کے قبیلے کے کچھ لوگ جو ہے مکے آتے، انہیں تلاش کرتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حج کے ایام میں زید کے قبیلے کے کچھ لوگ مکے آئے، اور انہوں نے زید بن حارثہ کو دیکھ لیا مکے میں، اور واپس جا کر جو ہے زید بن حارثہ کے والدین کو بتایا۔ ان کے والد حارثہ کی سواری جو ہے تیار کی، مناسب رقم بھی ساتھ لے لی، اور اپنے بھائی کعب کو ساتھ لے کر تیزی سے مکے روانہ ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے فرزند عبد المطلب، تم لوگ بیت اللہ کے پڑوسی ہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جو قیمت چاہو لے لو، برائے مہربانی ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدیہ لے کر آزاد کرنے سے زیادہ بہتر بات نہ کروں، میں اسے تمہارے سامنے بلوا لیتا ہوں، معاملہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ اگر زید بن حارثہ جانا چاہتا ہے تو میں بغیر مال کے چھوڑ دوں گا،
اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں ایسے آدمی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا جو میرے پاس رہنا چاہتا ہو۔ انہوں نے کہا آپ نے تو انصاف سے بڑھ کر بات کی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر پوچھا یہ دونوں حضرات کون ہیں؟ زید نے کہا کہ یہ میرے باپ حارثہ ہیں اور یہ میرے چچا کعب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو ان کے ساتھ چلے جاؤ، چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو باپ نے کہا کہ زید افسوس کی بات ہے، اپنے ماں باپ کے مقابلے میں غلامی پسند کر رہے ہو، غلام بننا پسند کرتے ہو۔ تو زید نے جو ہے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا کہ میں نے اس آدمی میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ چیز دیکھی کہ میں کبھی اس سے جدائی اختیار نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کے اندر وہ خوبیاں، وہ کمالات دیکھے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس سے جدائی اختیار کر لوں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیت اللہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ اے جماعت قریش، اے قریش کے لوگوں، اے مکے والوں، گواہ رہو، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ باپ اور چچا خوشی خوشی زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ زید کتنا خوش نصیب تھا، لیکن اس وقت اسے کیا خبر تھی کہ اس نے دنیا کی کتنی بڑی نعمت چن لی ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ اس عظیم الشان عمارت کی پہلی اینٹ بننے والا تھا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ چند ہی سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وفود، جو لشکر روانہ فرماتے تو اکثر قیادت انہی کے حوالے کرتے ہیں، زید بن حارثہ، اور مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری کے دوران بعض اوقات جو ہے یہ زید بن حارثہ جانشینی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت شفقت اور محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ باہر جاتے تو ان کی واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر خوش ہوتے اتنا کسی اور کی واپسی پر نہ ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ ایک دفعہ مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں تھے۔ زید رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر صرف ایک معمولی سا تہبند تھا، اسی میں دروازے کی طرف لپکے اور زید رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے لگایا اور بوسہ دیا، چوما۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں محبت کی بنا پر لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو زید الحب اور حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے پکارنے لگے تھے، یعنی زید بن حارثہ جو ہے اللہ کے رسول کے محبوب ہیں۔ آخر میں حضرت زید بن حارثہ کو قیادت ملی اور اس کے بعد ان کو شہادت مل گئی۔
8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ بصرہ کو اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب حارث اردن میں مودا کے مقام پر پہنچے تو ایک غسانی حاکم شرحبیل بن عمر نے انہیں گرفتار کر لیا اور بعد میں شہید کر دیا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سفیر کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں ہوئی تھی، اور یہ بات ویسے بھی یہ بات جو ہے مسلمان بین الاقوامی آداب سفارت کے خلاف تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر دے کر حضرت زید بن حارثہ کو موتا روانہ فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو لشکر کی قیادت جعفر طیار سنبھال لے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر کی قیادت عبداللہ بن روا کے حوالے ہوگی۔ اسلامی لشکر اردن میں معان کے مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا 1,00,000 رومی اور 1,00,000 مشرکین عرب کا لشکر مقابلے کے لیے تیار ہے۔ موتا کے مقام پر 3000 مسلمانوں کا 2,00,000 کے لشکر سے مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بے مثال شجاعت کے ساتھ اسلامی لشکر کی رہنمائی کی، یہاں تک کہ سینکڑوں تیروں نے آپ کا جسم چھلنی کر دیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ پھر جھنڈا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن روا نے رضی اللہ عنہ نے سنبھالا، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے سنبھالا، جو لشکر اسلام کو کفار کے نرگے سے نکال لائے۔ تعزیت کا منظر، جب زید بن حارثہ کا جو ہے انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے گھر تعزیت کے لیے گئے تو ان کی چھوٹی سی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر رونے لگی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمزدہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بن گئی۔ مشہور اسلامی جرنیل حضرت اسامہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں اور دین اسلام کے لیے کسی قربانی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف نام کی محبت نہ کریں، بلکہ ہم اس طرح محبت کریں جس طرح زید بن حارثہ نے کر کے دکھائی اور اپنی جان اللہ کے حوالے کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔